تو یہ تھے وہ اہل کتاب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو حکم دیا کہ تم جا کر پوچھ لو. اب چند آیات میں آپ کے سامنے وہ تلاوت کرتا ہوں جن میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو ذکر مصطفیٰ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے. کچھ لوگ وہ ہیں جو حق پر قائم ہیں اور رات کو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, اور یؤمنون باللہ والیوم الآخر, وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, اور وہ بلائی کی طرف دوڑتے ہیں, وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ, یہ صالحین ہیں, اور وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِهِ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نہ قدری نہیں کی جائے گی. تو یہ وہ ایک ہیں. اور دوسری مقام پر ان کا یوں ذکر آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ قرآن سنتے ہیں, جب جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں اور ان پر حق ظاہر ہو جاتا ہے, اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے, ہم ایمان لے آئے. یعنی یہ وہ اہل کتاب کا گروہ تھا جو اہل ذکر تھے, جن کو کہا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے منتظر تھے, پھر وہ خود ایمان لائے, لوگوں کو ایمان لانے کا وہ حکم دیتے تھے, رات کو وہ جاگتے تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جو لنگر پکاتے تھے, جو مہمان نوازی کرتے تھے, لوگوں کو بلاتے, ذکر مصطفیٰ سناتے اور ان کو کھانا کھلاتے. تو اللہ ان پر مشرکین کو اعتماد تھا, کیوں؟ ان کے ہاں جا کر مہمان ٹھہرتے تھے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں, علامہ ذہبی نے, ابن الجوزی نے, ابن خلدون نے, کوئی تاریخ عرب کی اٹھا کر دیکھ لیں, وہ سب ان کا ذکر کرتے ہیں, اور کچھ حوالے تو قرآن میں خود موجود ہیں. تو یہ ان کے پاس جاتے اور بیٹھتے اور باتیں سناتے. اب وہ خود ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں فاسألوا اہل الذکر, جو اہل ذکر ہیں. اور ان کی ایک اور صفت سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور بے شک کچھ اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اس کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو ان کی طرف نازل کی گئی, اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں. یہاں تک آگے بات کہ خاشعین للہ, وہ خشیت والے ہیں, وہ اللہ کے حضور ان کے دل جھکے رہتے ہیں. ان کی یہ صفتیں اس آیت میں بیان کی گئی کہ اہل کتاب میں ایک ایسا گروہ ہے جن کی اللہ تحسین فرما رہا ہے, اور وہ اللہ پر ایمان لائے, تم پر ایمان لائے, جو تم پر نازل ہوا, اور وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ تو رونے دھونے والے ہیں, وہ مارنے والے نہیں ہیں لوگوں کو, وہ تو ذکر مصطفیٰ میں رونے والے ہیں. ترا اعینہم تفیض من الدم, ان کی آنکھوں میں تو جو قرآن میں اللہ کی شان بیان ہوئی ہے, اس کا علم بیان ہوا ہے, قدرت بیان ہوئی ہے, جو انبیاء کے مقام بیان ہوئے ہیں, جو اولیاء کے مقام بیان ہوئے ہیں, جب وہ سنتے ہیں تو ترا اعینہم تفیض من الدم, ان کی آنکھوں سے تو آنسو بہ نکلتے ہیں. وہ گروہ جو صوفیاء کا گروہ ہے, جو اہل کتاب کا گروہ ہے, فاسأل الذین یقرؤون الکتاب, جاؤ ان اہل کتاب سے پوچھ لو, اگر تمہیں شک ہے تو وہ حق کا حق بتا دیں گے. تو یہ بہت سی آیات ہیں, اور سبحان اللہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان آیات کو چھوڑوں. اگلی آیت میں والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک, جب وہ ان کو پتا چلا نا حضور آگے ہیں, ان پر اللہ کا جو کلام ہے وہ نازل ہو چکا ہے, تو وہ وجد میں آ گئے, وہ خوشی میں آ گئے, ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ قصص میں بھی آتا ہے, سورہ حدید میں بھی آتا ہے, اور وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے, یہ ہمارے رب کی طرف کی جانب سے حق ہے, حقیقت میں تو ہم اس سے پہلے ہی ایمان اس پر لا چکے تھے. یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو ہماری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا, قرآن کا ذکر تھا, ہم تو پہلے ہی مان چکے تھے. اب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ قرآن کریم میں اس گروہ کا جو ذکر تھا جن پر مشرکین کو اعتماد تھا, اور مشرکین کو حضور کی نبوت میں شک تھا, قرآن میں شک تھا, اور ان کو ان پر اعتماد تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ ان سے جا کر پوچھ لو, وہ تمہیں بتا دیں گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اب جو میرا اصل پوائنٹ ہے میں اس پر زور دینا چاہتا ہوں یہاں پر کہ قرآن کے اندر
ایک اصول ہے کہ جب آیتوں کو پڑھو تو اس پر یہ دیکھو کہ یہ خطاب کس کو کیا گیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے, مومنین کو کیا گیا ہے, اہل کتاب کو کیا گیا ہے, مشرکین کو کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ پورا قرآن تو حضور پر نازل ہوا ہے, تو حضور کو اس معنی میں ایڈریس اور خطاب تو کیا جائے گا کہ یہ آپ پر نازل ہو رہا ہے, مگر جو کرائم, جو جرائم بیان کیے گئے ہیں آگے جن کا بیان ہوتا ہے وہ حضور میں تو نعوذ باللہ نہیں پائے جاتے. عاشق تو تڑپ اٹھتے ہیں, وہ پبلک تڑپ اٹھتی ہے ان باتوں کو سن کر. جب لوگ کہتے ہیں نا دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جھڑک دے دی, حضور کو جھاڑ دیا, وہ ظالم وہاں وہ نہیں دیکھتے کہ اس کے مخاطب حضور نہیں ہے, اس کے مخاطب تو کوئی اور ہیں. جس طرح سے منیر اور کیٹ کو یہاں مسئلہ شبہ ہوا, علی سن کو ہوا, وکی کو ہوا, کیٹ کو ہوا, وہ کہنے لگے, وہ خوش پھرتے, مجھے کہتے ہیں آپ بھی ہم سے مسئلہ پوچھیں, آپ بھی ہم سے مسئلہ پوچھیں. تو میں نے کہا نہیں, آپ کے دل میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے پوچھیں. میں نے کہا میں آپ سے نہیں پوچھتا. تو وہ چونکہ دوستانہ ماحول تھا, وہ کہنے لگے آپ کیوں نہیں پوچھتے. میں نے کہا میں آپ سے بیٹے اس لیے نہیں پوچھتا کہ قرآن نے کہا ہے نا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ, ان اہل کتاب سے پوچھ لو. تو یہ تو وہ اہل کتاب ہیں جن کا ذکر ان آیتوں میں آیا. یہ ساری آیتیں میں نے ان کو پڑھ کر بتائی, جو میں نے آپ کو نہیں بتائی, یہاں میں نے فوٹو کاپی کی ہوئی ہیں ساری, تو ٹائم کی وجہ سے میں آپ کو میں نے ساری ان کو بتائی. میں نے کہا اگر وہ اہل کتاب ہوں تو میں 100 بار پوچھنے کے لیے تیار ہوں. کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ وہ اہل کتاب بتائیں گے, اور اس کا میں آگے جا کر بات کروں گا انشاءاللہ اس مسئلے کے اوپر. لیکن آپ وہ اہل کتاب نہیں ہیں, کیونکہ اہل کتاب کا ایک دوسرا گروہ تھا. اب وہ گروہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس گروہ کا قرآن میں ذکر آتا ہے. سورہ 89, سورہ بقرہ ورس 89, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ. ایک اہل کتاب کا وہ گروہ تھا علماء کا, حضور کے آنے سے پہلے. میں تفسیر شوکانی, تفسیر ابن کثیر, ابن جریر, قرطبی, ان کا ساتھ ملا کر ترجمہ کر رہا ہوں, اور حافظ ابن قیم کی کتاب کا ساتھ ملا کر وہ کر رہا ہوں ترجمہ, ابن کثیر کا کر رہا ہوں کہ حضور کے آنے سے پہلے وہ اہل کتاب کا وہ گروہ تھا. جب ان کی دوسرے لوگوں سے لڑائی ہوتی تو وہ ان کے وسیلے سے فتح طلب کیا کرتے تھے, اور جب وہ آ گئے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں کے اوپر, فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, جب وہ آ گئے انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا, پہچاننے سے انکار کر دیا. اور اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. حقیقت تو یہ ہے کہ حضور کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, یہ تو چھپاتے ہیں. اور پھر دوسری جگہ ان کا آیا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. ایک اہل کتاب کا وہ گروہ ہے کہ جو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں, ذکر مصطفیٰ کو چھپاتے ہیں, وہ ظاہر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اس گروہ کا ذکر فرمایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا کا سورہ آل عمران اور آیت 187 اور 188, وَإِذَا كَتَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی کہ تم ضرور سے لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے. لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, اہل کتاب کے گروہ سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جب وہ آئیں, ان کے آنے سے پہلے لوگوں کو بیان کرنا, کھل کے آیتیں تورات کی, انجیل کی, زبور کی, ذکر مصطفیٰ کی سنانی ہے, لوگوں کو بتانا ہے, اور لوگ سن کر آشش کریں گے, وہ نعرے لگائیں گے جب تمہاری کتابوں سے ذکر مصطفیٰ سنیں گے. اور جب وہ آ جائیں تو کیا کرنا ہے, ولا تکتمون, چھپانا نہیں. فنبذوہ وراء ظہورہم, تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو انہوں نے اس کو اپنی پھینک دیا, انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی. اور ظالموں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, ان علماء کو باہر سے تنخواہیں آنے لگی. یہ باریک جملہ میں بولنے لگا ہوں, باہر سے تنخواہیں آنے لگی, بڑے لوگ ان کو تنخواہیں دینے لگے اور ان کی ڈیوٹی لگا دی. جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ آئے یا تو نکال دو, یا یحرفون الکلمہ, اس کے معنی اور بیان کر دو, تبدیلی کر دو, چھپا دو, لوگوں کو بتاؤ نہ, کہیں شرک نہ ہو جائے. انہوں نے پیسے لینے شروع کر دیے اور ذکر مصطفیٰ کو چھپانا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ, انہوں نے عہد شکنی کی اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ لعنت فرما دی. اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, انہوں نے وہ بیچ دیا, تھوڑے پیسے لیے اور ذکر مصطفیٰ کو چھپایا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اس وجہ سے انہوں نے کفر کر لیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ,
ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کو آسمانی کتاب دی گئی تھی، ان کو کچھ علم بھی دیا گیا تھا، پر ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو شیطان کی باتیں ماننے شروع کر دی، اور حد یہ ہو گئی کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، جب مشرک ان کے پاس جاتے، ان سے پوچھتے کہ ہمیں بتاؤ یہ نبی سچے ہیں، یہ کتاب سچی ہے یا ہم سچے ہیں، تو وہ اہل گروہ کا وہ اہل کتاب کا گروہ وہ ظالم کہتے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، او مشرکو تمہارا شرک ان سے بہتر ہے، تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ تو وہ مشرکین کے شرک کو پروموٹ کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے کہ ہاں تم زیادہ سچے ہو۔ تو ان کے رد میں قرآن کریم کی بہت سی آیات آئیں، ایک آیت پڑھ کے میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے، اور خود ان کی حالت یہ ہوگی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب لوگ حضور کی طرف آتے تو وہ جو منافقین تھے وہ کیا کرتے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ لوگوں کو در مصطفیٰ پر جانے سے روکتے، نہ خود جاتے نہ کسی اور کو جانے دیتے۔ حد یہ ہو گئی کہ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگوں کو روکتے، پیسے اکٹھے کرتے، يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ سونے اور چاندی اور بینک بیلنس بھر جاتے، وہ کرتے رہتے، وہ لوگوں سے پیسے لیتے، مشرکوں کو حضور کے بارے میں نہ بتاتے، ذکر مصطفیٰ کو چھپاتے۔ اب اہل کتاب کے دو گروہوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کے بڑے قرآن کریم میں دونوں گروہوں کے تذکرے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ تھوڑا سا خشک موضوع ہے، مگر اہل عشق کے لیے اور قرآن سمجھنے کے لیے اس سے تر موضوع قرآن میں کوئی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا ہو اور اہل کتاب اس کو بیان کریں۔ دوسروں سے سن کر آپ سنیں تو آپ کو کیا مزہ آئے، اللہ کی معرفت ملے، آنکھوں سے آنسو بہ جائیں، خدا کی قدر آ جائے، خدا کے علم کا پتہ چل جائے، خدا کی قدرت کا پتہ چل